اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج میں جس عظیم ہستی کا تعارف آپ سے کروانے لگا ہوں وہ ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل کے مجددین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امیر ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، اللہ کی معرفت کے سمندر کے تیراک، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی منکسر المزاجی عاجزی آپ کی تصویروں سے عیاں ہے۔ یہ آپ نے جو یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بھی صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین یا ان کے معتقدین ہیں، وہ اسی طرز کی ٹوپی پہنتے ہیں، اور چاہے وہ جتنے مرضی امیر ہوں، چاہے وہ جتنے مرضی پوش ہوں، لیکن انہوں نے ان سے وہ عاجزی اور انکساری سیکھی، تو اسی ٹوپی میں اپنے آپ کو وہ بڑی شان والا سمجھتے ہیں۔ اس ٹوپی کے 2-3 نظریات جو ہیں وہ ان کے طبقے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو نظریہ یہ ہے کہ ہم قبر کے نیچے آ چکے ہیں اور ہمیں قبر جو ہے وہ کسی کیونکہ وہ بھی خاکی رنگ کی مٹی کلر کی ٹوپی ہوتی ہے، تو یہ اس کا سٹائل بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قبر بنی ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ کنسیپٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کشتی ہے کہ یا اللہ ہم نے دنیا کی دولت کی کشتی کو الٹا دیا ہے اور ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہم تیری شان و شوکت کو مانتے ہیں، تیری عظمت و بڑائی کو مانتے ہیں، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بس ہم اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کے نظریات ہیں اس ٹوپی کے اور اس رنگ کے، اور یہ دیکھیں آپ لباس بھی بالکل سادہ سا۔ میرے ان سے ذاتی مراسم بھی ہیں۔ پہلے تو میں اپنے تھوڑے سے ذاتی مراسم کی بات کر لوں، پھر ان کے باقاعدہ تعارف کی طرف آتے ہیں۔ میں یہ تقریباً ویسے تو میں ان کو 1981 سے فالو کر رہا ہوں، یعنی میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کے ذکر اذکار اور پھر یہ جو یا حی یا قیوم اور برحمتک، ان کے ذکر اذکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کثرت کے ساتھ درود پاک اور اپنی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار، یہ چیزیں ان کے ذکر و اذکار میں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ باقاعدہ محافل بھی منعقد کرتے ہیں۔ ان کے مریدین معتقدین نجی سطح پر بھی اپنے اپنے علاقوں میں کرتے ہیں، اور ان کا جو فیصل آباد میں بہت بڑا مرکز ہے جہاں پر ان کا مزار شریف بھی ہے، اور وہاں پر بھی ایک باقاعدہ طور پہ محافل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جہاں پر اس وقت میری رہائش ہے وہاں پر بھی قریب کچھ ساتھی ایسے ہیں، یا ان کی گاڑی آتی ہے تو میں ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں، اور کچھ بیان کا بھی موقع مل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان ہوتی ہے، ذکر اذکار بھی ہوتا ہے، اور پھر استغفار کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ تو تقریباً 1981 سے میں ان کو فالو کر رہا تھا، اور یعنی ان کے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میرے سامنے آ رہی تھیں۔ تقریباً یہ 1991 یا اسی طرح ہی 1990 یا 91 کی بات ہے۔ میں ان دنوں جامعہ رسولیہ شیرازیہ، یہ داتا صاحب کے قریب ہی ملک پارک ہے، وہاں پہ ایک مدرسہ ہے، جناب استاذ العلماء علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دنوں محتمم تھے اس کے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مزار مبارکہ پہ انوار و تجلیات کا ظہور فرمائے۔ تو وہ محتمم تھے، تو یہ مجھے معلوم ہوا، میں ان دنوں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پہ مولانا مقصود صاحب جو کہ خطیب ہیں داتا صاحب کے اس وقت، تو وہ دورہ تفسیر القرآن پڑھا رہے ہیں جامعہ رسولیہ شیرازیہ میں۔ تو چونکہ میرا گھر دور تھا اور میرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں تھا کہ میں روزانہ یہ سفر طے کر سکتا،
تو یہ تقریباً 3 ماہ کا کورس تھا جس میں کوئی 20-25 دن گزر چکے ہوئے تھے. تو میں نے داتا صاحب ہی اپنا رات کو قیام کیا اور میں وہیں ایک سائڈ پہ برآمدے میں تھوڑا سا آرام کر لیتا, پھر اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھ پڑتا اور پھر صبح کی نماز, اس طرح کی روٹین. تو وہاں سے قریب تھا ملک پارک اور جامعہ رسولیہ شرازیہ, تو میں وہاں سے دورہ تفسیر القرآن پڑھنے, ویسے تو میں نے درس نظامیہ کر چکا ہوا تھا اور کئی دورہ تفسیر القرآن میں پہلے پڑھ چکا تھا, مگر یہ دورہ تفسیر القرآن جن لوگوں نے پڑھا ہے نا وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ ایسا ایک ذوق ہے, شوق ہے, یا ایسا ایک چسکا ہے کہ یہ پھر بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے. تو میں اسی غرض سے کہ میری مزید روین اور مزید جو ہے وہ علم حاصل ہو اور کوئی نئے نکات ملیں, تو میں جامعہ رسولیہ شرازیہ بغیر داخلہ لیے جا کے ان کی کلاس اٹینڈ کرنی شروع کر دی. اب مولانا مقصود صاحب تو نہیں جانتے تھے کہ میں نے داخلہ لیا کہ نہیں لیا, لیکن مجھے کسی نے روکا نہیں. یہ سلسلہ درس کا شروع ہو گیا. صبح کی نماز اکثر جو ہے نا وہ میں نے پڑھنی, اور میں مولانا مقصود صاحب کے ساتھ داتا صاحب پڑھنی اور مولانا مقصود صاحب کے ساتھ میں باہر نکل آتا تھا, اور یہ رکشے میں بیٹھ کے جامعہ رسولیہ شرازیہ پہنچتے تھے اور میں پیدل پہنچتے تھے. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میں بھی وہیں جاتا ہوں, تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ رکشے پہ بٹھانا شروع کر دیا. یہ ایک مجھے بڑی سہولت, کو تقریباً 1 کلومیٹر تھا داتا صاحب سے, تو یہ مجھے ایک بڑی شرف انہوں نے بخشا. تو خیر اب ہوا یہ کہ مولانا مقصود صاحب وہاں پہ خطیب ہیں, داتا صاحب کے اس وقت خطیب تھے, جمعہ پڑھاتے تھے اور صبح کی نماز پڑھاتے تھے. صبح کی نماز کے بعد داتا صاحب درس دیتے تھے اور پھر درس کے بعد وہ چلے جاتے تھے جامعہ رسولیہ شرازیہ. تو وہاں سے دورہ تفسیر پڑھا کے تو پھر گھر آ کے انہوں نے ناشتہ کرنا ہوتا. تو میں وہیں مدرسے میں ہی ناشتے کا اہتمام ہوتا تھا. بعد میں 8 بجے کے قریب ناشتے کا اہتمام ہو جاتا تھا, وہ کھلا لنگر ہوتا تھا, میں بھی بیچ میں شامل ہو جاتا. تو اس طرح میرا ناشتے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا. تو اب ہوا یوں کہ اچانک مولانا مقصود صاحب کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو کہ میرے اس دورہ تفسیر کے استاد محترم بھی ہیں اور داتا صاحب کے خطیب بھی تھے, اور ان کو اچانک ایک فوتگی پہ جانا پڑا. تو انہوں نے, میں اکثر نا مدرسے میں طالب علموں کو لے کے بیٹھ جاتا تھا دورہ تفسیر کے بعد, اور ان کو میں, جو چھوٹے طالب علم تھے ان کو میں دین کی باتیں بتانی شروع کر دیتا تھا. تو اس بات کا مولانا مقصود صاحب کو پتہ لگ گیا. مولانا مقصود صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی میں یہ 2-3 دن کے لیے کسی فوتگی پہ جانا پڑ گیا ہے, تو آپ نے صبح نماز کے بعد درس دینا کرنا. اب یہ جو نائب امام تھے انہوں نے نماز پڑھائی اور میں نے صبح کا درس دیا. تو اب جیسے ہی چونکہ درس میں دیتا تھا تو صبح کی نماز بہت زیادہ رش ہوتا تھا داتا صاحب میں, تو بے شمار لوگ درس سننے کے لیے موجود ہوتے تھے. پھر لوگوں سے کوشش یہ ہوتی کہ جو درس دیتا ہے یا جو نماز پڑھاتا ہے نا داتا صاحب کی مسجد میں, تو اس کے لوگ جو ہے نا وہ دست بوسی کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے. تو میں درس دیتے ہی نا سائیڈ سے نکل کے تو برآمدے کی طرف آ جاتا تھا, اس چیز سے بچنے کے لیے کہ میں دست بوسی کے قابل نہیں ہوں. وہ تو علماء کا حق ہوتا ہے, ان جیسے پیر فقیر حضرات کا حق ہوتا ہے, تو میں تو بڑا گناہ گار شخص ہوں. اب جمعرات کا روز تھا, تو صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ باہر نماز پڑھ کے جب ہم نکلے تو سارے نکلے نا, تو انہوں نے باہر اپنا محفل کا انعقاد کر لیا اور اس میں اپنا جو ان کا مخصوص ذکر ہے وہ شروع کر دیا. اب مجھے ان کا چہرہ بڑا نورانی لگا اور اتنے قریب سے میں نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا. ویسے تو میں ان کو دیکھتا تھا دور سے, 2-4 مرتبہ میں نے دیکھا تھا. 81 سے میں ان کو 1981 سے میں ان کو ان کے تمام مکتب کو جانتا ہوں,
تو ان کے ذکر اذکار بھی میرے سامنے تھے، لیکن اتنا قریب سے میں نے اس دن پہلی مرتبہ دیکھا۔ اب میرا درس سننے والوں میں یہ بھی موجود ہوں گے، یقیناً صبح کی نماز تو ساروں نے پڑھی تھی وہاں پہ، تو میں کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا، تو ان کا ذکر اذکار سے محظوظ ہو رہا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں بھی ان کے اس ذکر میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ مولانا مقصود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تو فوتگی پہ گئے ہوئے تھے، اور درس قرآن یعنی جو دورہ تفسیر تھا اس کی کلاسیں جو ہیں وہ 2-3 دن کے لیے بند تھیں، رکی ہوئی تھیں۔ اب میں یہی اسی شش و پنج میں تھا، میرے سر پہ دستار تھی، اور تقریباً میرا شاید سفید کلر کی دستار تھی بہت بڑی، تو میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور صبح کا درس دے کے آیا تھا۔ تو یہ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجھ پہ نگاہ پڑی، وہ ایسی نگاہ کرم ہوئی کہ بس وہ کرم ہی کرم ہو گئی ہر طرف۔ تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، ایسے اشارہ کیا تو میں چلا گیا، اور میں اسی موقع میں تھا کہ مجھے یہ بلا لیتے اور اپنی محفل میں شامل کر لیتے تو میں بھی ذکر اذکار کر لیتا۔ تو ذکر اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کا ذکر کر رہے تھے۔ تو میں خود سے نہیں تھا جانا چاہ رہا، کیونکہ بعض مریدین برا منا جاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اپنے آپس میں لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں جھجک رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے جب اشارہ کیا تو میں پاس چلا گیا، تو میں پاس گیا تو ذکر کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ مجھے صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پاس بٹھایا اور اپنا دست شفقت میرے کمر پہ رکھا اور کندھوں پہ رکھا، اور میرا حال احوال دریافت کیا، اور پھر اس کے بعد میرے سر پہ چونکہ دستار تھی، تو صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جیب سے نا ایک اسی طرح کی، یہ جس طرح کی یہ ٹوپی پہنتے ہیں نا، وہ ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، کبھی میں پہنتا ہوں نکال کے، کبھی کبھی جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤں، تو انہوں نے وہ نکال کے نا تو مجھے وہ یہ ٹوپی پیش کی، اپنا تاج پیش کیا انہوں نے مجھے۔ تو مجھے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں آپ کے سر پہ خود پہنانا چاہتا ہوں، مگر آپ کے سر پہ دستار ہے تو میں دستار اتروا کر یہ نہیں پہنانا چاہتا۔ تو میں نے فوراً دستار اپنی سر سے اتار لی، تو انہوں نے اپنے دست مبارکہ سے یہ جو ٹوپی ہے، یہ اس وقت جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ جو تصویر ہے اس میں جو ٹوپی ہے، یہ انہوں نے اپنے دست مبارکہ سے میرے سر پہ رکھ دی۔ تو یہ ان کی بڑی خاص عنایت جو اس وقت ہوئی میرے ساتھ، ان کی نگاہ کرم ہوئی۔ تو پھر باقاعدہ طور پہ چونکہ میری ان سے ملاقات ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد میں کئی مرتبہ فیصل آباد بھی جا کے ملا ان سے، اور ان کی بیٹی کی بھی شادی تھی، میں بیٹی کی شادی پر بھی گیا، اور بڑے کمال کی آپ کو مزیدار بات بتاؤں، اس قدر دنیا داری سے لا تعلق، اس قدر کہ بیٹی کی شادی ہے، اور یہ ہمارے ایک عزیز ہیں جاننے والے، میرے عزیز تو نہیں، دوست کہہ سکتے ہیں آپ، بہت ہی تعلق والے ہیں وہ ان کے مرید ہیں، جن کے ساتھ ہم یہاں سے گئے تھے، ان کی گاڑی پہ گئے تھے ہم، تو ان کے ان سے کوئی درینہ تعلقات ہیں، کوئی گھر کے تعلقات ہیں، تو انہوں نے کہیں اندر سے کوئی پیغام ملا کہ بابا جی کدھر گئے ہیں، تو ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں، میں بھی ساتھ نکل گیا۔ تو بیٹی کی شادی ہے گھر میں، اور برات آئی ہوئی ہے، یہ باہر بکریاں چرا، یعنی اس قدر سادہ طبیعت، سادہ مزاج کہ تمام نظام کو اللہ کے سپرد کیا ہوا، تمام نظام کو، یعنی اور ہم نے جا کے گزارش کی ان سے کہ حضور گھر تشریف لائیں، بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھی، تو اچھا کہہ کے تو ساتھ چل دیے، یعنی کوئی اضافی بات نہیں کی، بس اچھا کا لفظ میں نے سنا ان کی زبان سے، اور کہہ کے تو واپس گھر چل دیے ہمارے ساتھ ہی۔ تو گھر آئے اور الحمدللہ بیٹی کو رخصت کیا، بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ، یا حی یا قیوم کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو یہ ان کی اس طرح جو میں ذاتی طور پہ زندگی کو جانتا ہوں، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے۔ اور پھر
نواز شریف کا بھی معلوم ہوا مجھے کہ ان سے دعا کرنے کے لیے کرانے کے لیے گیا. یہ نیچے تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ نواز شریف صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دست شفقت، اور پھر 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی دعا کی. اور پھر پاکستان کے بارے میں بھی آپ کے بے شمار ایسے اقوال ہیں کہ جن میں پاکستان ایسا لگتا ہے کہ مستقبل کا سپر پاور ہے اور عالم اسلام کا ایک طاقتور ملک بنے گا. تو ان کا ایک فرمانا وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے. پھر اکثر ان کے دعا میں اور درس میں یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ کسی دولت مند کو خاطر میں نہ لانا، کیونکہ تمہارا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، بس اسی کے محتاج ہو گئے رہنا. یہ اس طرح کی ان کی سادی زندگی، اور یہ جو میرا ذاتی ان سے تعلق تھا، جو ذاتی مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی اور قرب نصیب ہوا، اس کا بھی میں نے مختصر ذکر کیا. پھر کسی وقت انشاءاللہ جو ان کی بیٹھک میں، محفل میں، مجلس میں جو میں نے فیض ان سے حاصل کیا اس کا بھی ذکر کریں گے. ویسے تو میں علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید ہوں. تو میرے پیر و مرشد غزالی اعظم راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا ہے کہ بھئی جہاں سے بھی ملے وہ پیر کا ہی فیض ہوتا ہے اصل میں. تو عزیزو دوستو، ایسے لوگوں کی زیارت اور ان سے حاصل ہوا فیض چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کے سچے محبوب بندے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے اصولوں پہ گزارتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پہ گزارتے ہیں. ان سے ملی ہوئی کسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کی زیارت کو جانا چاہیے. وہ آپ کسی کے بھی مرید ہیں، مگر دوسرے بزرگوں سے فیض حاصل کرنا اصل میں اپنے ہی پیر کا فیض ہوتا ہے. تو ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آج کل کہ میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں کہ بھئی میں نے فلانا پیر پکڑا. بھئی تو کون ہوتا ہے پیر پکڑنے والا؟ اور ساتھ اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اللہ کا ولی نظر آ رہا ہے. بھئی اگر تو ہی اللہ کا ولی پہچان لیتا ہے تو پھر تو پیر سے تو ہی بڑا ہوا. یعنی سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ تو جو مرید پہچان لے کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو پھر ولی کو تو ولی بننے کی ضرورت ہی باقی نہیں. ایسا نہیں ہوتا معاملہ. اساتذہ کی خدمت کریں، بزرگان دین کی خدمت کریں اور کسی کے مرید کر لینے کا انتظار کریں. مرید خود نہیں ہوا جاتا، مرید پیر کرتا ہے، یا آپ کے استاد آپ کو حکم دیتے ہیں، یا آپ کے رہبر و رہنما جن سے آپ روحانی فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جن کی محفل میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی جائیں جا کے فلانے کا مرید ہو جائیں. مجھے بھی اسی طرح ہی حکم دیا گیا تھا، میرے اساتذہ نے کہا تھا اور کہ آپ جا کے کاظمی شاہ صاحب کے مرید ہو جائیں. اور پھر وہ بھی انشاءاللہ وہ کاظمی شاہ صاحب کا بھی میں ایک سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں قریب. تو اس میں تو ایسا نہیں ہے، پیر کی ذمہ داری ہوتی ہے مرید کا چناؤ کرنا ہے جی. تو اج کل میرے ورگے پیر ہوندے نے، وہ آندے نے بھی چلو ایک اور مرید لبا، دنیا کی دولت آئی، چلو کوئی جمعرات نو آئے کرے گا تو کوئی 10 روپیے دے کے ہی جائے کرے گا نا. تو ایسا نہیں ہوتا عزیزان محترم. نہ ان کو جو صحیح پیر ہوتے ہیں ان کو ہمارے سے کوئی طمع لالچ نہیں ہوتا. یہ ہماری زندگی پہ ہم پہ منحصر ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیر کی کیا خدمت کر دیں. تو یہ ان کو غرض نہیں ہوتی ہم سے، لالچی نہیں ہوتے پیر. اور پیر جو ہے وہ خود اپنے مرید کو بیعت کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. تو عزیزان محترم، ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں آپ سے باقاعدہ تعارف کراتا ہوں. تو تعارف کرانے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں. 20ویں صدی کے ایک عظیم صوفی اور صاحب تصنیف بزرگ تھے.
صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1911 کو موضع برہمی ضلع لدھیانہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام میاں نگاہی بخش تھا۔ برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وقت کے معروف بزرگ شیخ سید امیر الحسن سہارنپوری کے دست پر بیعت کی۔ صوفی صاحب نے 19 اپریل 1930 کو فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1932 میں آپ انڈین ملٹری اکیڈمی کے وائی کیڈٹ منتخب ہوئے۔ فوجی ملازمت کے دوران آپ اپنے فرائض سے فارغ ہو کر اکثر و بیشتر کلیئر شریف میں علاؤ الدین علی احمد صابر کے مزار پر حاضری دیتے اور وہاں ساری رات مجاہدہ میں گزار دیتے۔ جو آپ کا سینہ صابری میں سے لبریز ہوا، آپ کی حالت روز بروز بدلتی گئی۔ بالآخر آپ نے 22 جون 1945 کو فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے کچھ عرصہ گجرات میں قیام کرنے کے بعد حافظ آباد کے قصبہ سکھے کی میں کیمپ لگایا اور یہاں 1 سال تک مقیم رہے۔ بعد میں آپ نے سالار والا موجودہ دارالاحسان جس کو کہا جاتا ہے کو اپنا دینی تبلیغی اور رفاہی مرکز بنایا، جو جلد دنیا اسلام میں دارالاحسان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس مقام پر آپ نے ایک خوبصورت مسجد، 2 چھوٹی مساجد، 1 دینی درسگاہ، قرآن کریم محل اور مینار بیاد اصحاب بدر اور ایک بہت بڑا فری ہسپتال قائم کیا۔ 1984 میں بابا جی سرکار فیصل آباد کے قریب دسوہا فیصل آباد سمندری روڈ پر تشریف لے گئے۔ اس مقام کو دارالاحسان سے منسوب کیا گیا۔ یہاں بھی آپ نے ایک خوبصورت قرآن کریم محل اور ایک بہت بڑا فری ہسپتال قائم کیا۔ آپ نے 300 سے زائد کتب اور رسائل و تصنیف کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: مکشوفات منازل احسان، مقالات حکمت، اسماء نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی بے شمار کتابیں ہیں۔ تو ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے سب کا ذکر یہاں پہ نہیں۔ ویسے تو یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر اگر کیا جائے، ان کی تعریف و توصیف کی جائے تو کتابیں رقم ہو جائیں۔ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1997 میں 85 سال کی عمر میں 16 رمضان المبارک کو بمطابق 26 جنوری اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرۂ ارض کو ایک عظیم فقیر سے محروم کر دیا۔ آپ کا مزار مبارک فیصل آباد چک 242 دسوہا میں کیمپ دارالاحسان میں واقع ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا چلوں کہ اپریل 2013 کو پاکستان کے محکمہ ڈاک نے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور ان کی یاد میں ایک ڈاک ٹکٹ بنایا، جس کے اوپر صوفی برکت علی کی ایک خوشنما تصویر موجود تھی۔ اس کی مالیت 8 روپے تھی، اور یہ ڈاک ٹکٹ عادل صلاح الدین نے ڈیزائن کیا تھا، اور اس پر انگریزی میں مین آف لیٹرز 1911 to 1997 صوفی برکت علی کے الفاظ تحریر تھے۔ یہ ان کا یہ اعزاز ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی مختصر سی سوانح حیات ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ کی دینی و علمی اور معاشرتی ایسی خدمات ہیں، ایسی فلاحی خدمات ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
انعمت علیہم والے ان لوگوں سے محبت کرنے کی، ان سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے وسیلہ سے ہمیں اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ لوگ یادگار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی۔ تو ان کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں میری پھر وہی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔